एक दो तीन सफ़र, इतवार, पीर, मंगल, इन 3 दिनों में जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर इन 3 दिनों में अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफ़र के इन 3 बाबरकत दिनों का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इन 3 दिनों में से किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़कर आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। सफ़र के इन बाबरकत दिनों में सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की ज़िंदगी में फिर से नसीब फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़र के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है। आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ़ हो, आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम है, जितने भी आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ तर है, इसके बावजूद आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, मसाइल हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताऊंगी इसमें इसका इंतज़ार कब से था, कब सफ़र का महीना आए, पहले 3 दिनों के अंदर आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर मांगें। ये वजीफ़ा दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के हर सिफ़ाती नाम में बहुत ताकत है। वैसे तो अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे सिफ़ाती नाम है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो नाम मुबारक इसमें आज़म मैं आपको बताऊंगा, आपने सफ़र के पहले इन मुबारक दिनों में इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद देखना मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अपने फजल करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझसे देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है। मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है। वो ज़ात जो करना चाहे कर सकती है। इस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा तो वो हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में भी जितने मसाइल हैं, जितनी भी परेशानी हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, बस अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह को अपने दुख तकलीफ़ बताया करो। वो एक ही ज़ात है जिसको आप अपने दुख तकलीफ़ें सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ रो कर बताओगे तो आपको इस वक्त दिल ही सुकून महसूस होगा। जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता दोगे तो आपको सुकून महसूस हो तो समझ लेना अल्लाह पाक आपसे राज़ी है। आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक की बारगाह में जो हाथ उठते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं लुटाए जाते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भर देता है। जिस चीज़ की तलब वो करते हैं मेरा अल्लाह इनको अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से ज़रूर मांगना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास इन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार है, रिज़्क़ की तंगी है, एक वक्त का खाना खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, वो इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लें। इनकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में 1 2 3 सफ़र के मुबारक दिन आ जाएँ तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब या इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर है, कारोबार में पढ़ लें, सफ़र में है, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन इन दिनों में ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िए, क्योंकि इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब करीम से जो मांगना चाहते हैं मांग लें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहूँगी। अब अमल क्या है, 1 2 3 सफ़र। इन 3 दिनों में आपने किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जहाँ चाहे आपको वक्त मिल जाए, बावज़ू मसल्ले पर बैठ कर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। दुरूद पाक को अच्छे तरीके से पढ़ना है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہے جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ناممکن ہر حاجت رب کی صرف ایک ان کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام صوفیاء کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں ان کی تو ہر حاجت پوری ہوئی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تو آج آپ کو وہ وظیفہ بھی سن لیجئے، اس طریقے سے پڑھیے گا۔ آج نیا اسلامی مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں کسی نہ کسی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر توبہ کی اور اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج آپ جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھیں گے وہ مقصد کامیاب اور پورا ہو کر رہے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ سفر کے پہلے 3 دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کا ایک سورت کا وظیفہ ہے۔
جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس صورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں والے اور رحمتوں والے مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ پاک آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب سورۃ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے۔ آپ نے 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کھڑی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی ہی عمر میں وفات پا گئے، تو ان کے سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پہلے جو آپ نے عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا تھا 3 بار، آپ نے وہ عمل مکمل کر لینا ہے پڑھ کر۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے آپ کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی مانگتا ہے۔ میرا اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور و رحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ بڑی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کے بہت ہی ٹھاٹ بھاٹ تھی، جن کی بہت بڑی شان و شوکت تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے۔ بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں ہم سے پہلے، بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک ایک نیکی کسی بھی کام نہیں ہوگی۔ اس لیے جو وقت ہے اس کو غنیمت جانے، ایک ایک لمحہ ہے اس کو غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا